الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس وہ میرا حکم مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ خالق کائنات نے جو ارشاد فرمایا ہے، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آپ کا رب دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے۔ اسی طرح دوسرا اس کا شان نزول لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم کس وقت دعا کریں، کون سا وقت دعا کرنے کے لیے ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیں کہ میں قریب ہوں، جب بھی وہ دعا کریں، جس وقت بھی وہ دعا کریں، میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو شرط آگے یہ بتا دی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں۔ دعا جو ہے ان کی قبول ہوتی ہے جو میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں۔ جب وہ دعا کریں گے تو اس وقت ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ ہمارے اندر یہ تھوڑی سی جلد بازی ہوتی ہے کہ ہم نے جو دعا کی ہے وہ فوری قبول ہو، اگر اس کا ثمر نہ ملے تو ہم کہتے ہیں ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کو جو ہے وہ مانگتے رہو، تمہاری دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی بلکہ اس کا ثمر جو ہے، اس کا پھل جو ہے وہ قیامت کے روز تمہیں مل جائے گا۔ اگر عارضی طور پہ وہ پھل نہیں ملا، آپ کی نظروں کے سامنے وہ نہیں مل رہا، تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے روز تمہیں اس کا پھل ضرور ملے گا، اس کا ثواب تمہیں ضرور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کے آخری حصہ میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یعنی ہر رات یہ ندا ہو رہی ہوتی ہے، خالق کائنات کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور فرما رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو وہ عطا کروں، یعنی جو کچھ مانگے میں اس کو دوں، اور کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے
اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کا یہ ارشاد مبارکہ ہے۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو آخری رات کے پہر میں خالق کائنات جو ہے وہ اپنے بندوں کی دعا کو زیادہ سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان مبارک میں ہر رات خالق کائنات کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کی کسی بھی رات کے کسی بھی حصے میں جو بندہ دعا کرتا ہے خالق کائنات اس کو قبول فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے جو پیچھے خالق کائنات نے بیان فرمائی کہ میری اطاعت کرو اور مجھ پر ایمان کو برقرار رکھو، ڈاواں ڈول نہ ہو، تمہارا دل ادھر ادھر کا نہ ہو، بلکہ مجھ پر ہی تمہارا یقین ہو تو تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب عبادت کر لو تو پھر دعا کرو۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی پہلے روزوں کا ذکر ہے کہ روزہ رکھو، اور پھر اس میں مسافروں کو باہر نکالا کہ مسافر جو ہے وہ یا بیمار جو ہے وہ روزے میں اس کو رخصت ہے، اگر سفر ختم ہو جائے مقیم ہو جائے تو پھر دوبارہ وہ اپنی گنتی جو ہے وہ پوری کرے۔ عبادت کا ذکر کیا، اور عبادت کے ذکر کے بعد فرمایا کہ دعا مانگو۔ عبادت جب اللہ کی کر لیں، اللہ کا فریضہ ادا کر لیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے اللہ عز و جل سے ان چیزوں کے بارے میں جو خالق کائنات سے، وہ ان چیزوں کے بارے میں دعا کریں جو مانگنے کا حق ہے، حلال ہیں، جائز ہیں۔ وہ چیزیں خالق کائنات سے مانگیں، مغفرت مانگیں، جنت مانگیں، جہنم سے دوری مانگیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، جو بھی تمہیں حاجت ہو وہ خالق کائنات سے سوال کرو، مانگو، حتیٰ کہ جوتی کے تسمہ ٹوٹنے کا بھی، جوتی کے تسمہ ٹوٹنے کا بھی سوال جو ہے وہ اللہ سے ہی کرو۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ جو رب سے مانگتا نہیں تو خالق کائنات اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے رب کائنات سے مانگنا چاہیے۔ مانگتا وہی آدمی ہے جو عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اور جو عاجزی اور انکساری نہیں کرتا، اکڑ کر رہتا ہے، اس نے کیا مانگنا ہے؟ جس نے تکبر کے ساتھ رہنا ہے اس نے کیا مانگنا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ اللہ اس پر غضبناک رہتا ہے، کیونکہ وہ تکبر کی حالت میں رہتا ہے، اور جب وہ تکبر کی حالت میں رہتا ہے تو رب ناراض رہتا ہے، اور جب اس کے اندر عاجزی آ جائے گی، انکساری آ جائے گی، تو وہ ضرور وہ سوال کرے گا، وہ مانگے گا رب کائنات سے۔ تو اس لیے خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال نہیں کرتا اس پر رب بھی ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے، دعا کو سختیوں اور مصیبتوں میں قبول کرے، تو وہ شخص عیش اور آرام میں اللہ عز و جل سے بکثرت دعا کرے۔ یعنی جب اس کو عیش اور آرام ملا ہے تو اس وقت رب کو بھول نہ جائے، بلکہ بکثرت رب سے وہ دعا کرتا رہے اور رب کائنات سے وہ مانگتا رہے، تو یقیناً جب اس کے اوپر سختیاں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو جب وہ دعا کرے گا تو خالق کائنات اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا لی کہ میں بھول جاتا ہوں، مجھے دعا دیں کہ مجھے یاد رہے، آپ کا جو بھی فرمان ہے وہ مجھے یاد رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھولی پھیلاؤ، جھولی پھیلائی، آپ نے ایسے ہی بک بھر کے، جس کو بک ہم پنجابی میں کہتے ہیں،
وہ بھر کر ان کی جھولی میں ڈالا، انہوں نے فرمایا کہ اس کو سینے میں لگاؤ، تو آپ نے اس کو ایسے جیسے بندہ سمیٹتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کر کے سینے سے لگایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد مجھے کوئی بھی بات آپ کی بھولی نہیں ہے، تو میں جو بھی سنتا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مجھے یاد رہتا۔ اور سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن الصراط المستقیم پر